ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب تم رسولوں پر درود پڑھو تو مجھ پر بھی پڑھو، بے شک میں تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انکم وما تعبدون من دون اللہ حصب جہنم انتم لہا واردون۔ اللہ کے نام سے شروع، جو نہایت مہربان رحمت والا۔ بے شک تم اور جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو سب جہنم کے ایندھن ہیں۔ لو کان ہؤلاء آلہۃ ما وردوها وکل فیہا خالدون۔ تم اس میں جانے والے ہو، اگر یہ معبود ہوتے تو جہنم میں داخل نہ ہوتے اور ان سب کو ہمیشہ اس میں رہنا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ اے مشرکو، بے شک تم اور اللہ کے سوا جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو سب جہنم کے ایندھن ہیں اور تم اس میں ہمیشہ کے لیے جانے والے ہو۔ یاد رہے کہ مشرکین کے بت عذاب پانے کے لیے جہنم میں نہ جائیں گے، بلکہ ان مشرکوں کو عذاب دینے کے لیے جہنم میں جائیں گے، کیونکہ ان کی پوجا کرنے میں قصور تو مشرکوں کا ہے نہ کہ ان بتوں کا۔ یہ تو کم کر لہم فیہا زفیر وہم فیہا لا یسمعون۔ جہنم میں ان کی گدے جیسی آوازیں ہوگی اور وہ اس میں کچھ نہ سنیں گے۔ ارشاد فرمایا کہ وہ مشرک جہنم میں گدے جیسی آوازیں نکالیں گے اور عذاب کی شدت سے چیخیں گے اور دھاڑیں گے، اور وہ جہنم کے جوش کی شدت کی وجہ سے اس میں کچھ نہ سنیں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ جب جہنم میں وہ لوگ رہ جائیں گے جنہیں اس میں ہمیشہ رہنا ہے تو وہ آگ کے تابوتوں میں بند کر دیے جائیں گے، وہ تابوت دوسرے تابوتوں میں، پھر وہ تابوت اور تابوتوں میں بند کر دیے جائیں گے، اور ان تابوتوں پر آگ کی میخیں لگا دی جائیں گی تو وہ کچھ نہ سنیں گے اور نہ کوئی ان میں کسی کو دیکھے گا۔ ان الذین سبقت لہم منا الحسنی اولئک عنہا مبعدون۔ بے شک جن کے لیے ہمارا بھلائی کا وعدہ پہلے سے ہو چکا ہے وہ جہنم سے دور رکھے جائیں گے۔ شان نزول، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن کعبہ معظمہ میں داخل ہوئے۔ اس وقت قریش کے سردار حتیم میں موجود تھے اور کعبہ شریف کے گرد 360 بت تھے۔ نضر بن حارث سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا اور آپ سے کلام کرنے لگا۔ حضور نے اسے جواب دے کر خاموش کر دیا اور یہ آیت تلاوت فرمائی، انکم وما تعبدون من دون اللہ حصب جہنم۔ یہ فرما کر حضور تشریف لے آئے۔ پھر عبداللہ بن زبعری سہمی آیا اور اسے ولید بن مغیرہ نے اس گفتگو کی خبر دی تو وہ کہنے لگا، خدا کی قسم اگر میں ہوتا تو ان سے بحث مباحثہ کرتا۔ اس پر لوگوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلوا لیا۔ ابن زبعری یہ کہنے لگا، آپ نے یہ فرمایا ہے کہ تم اور جو کچھ اللہ کے سوا تم پوجتے ہو جہنم کے ایندھن ہیں۔ حضور نے فرمایا ہاں۔ وہ کہنے لگا، یہودی تو حضرت عزیر علیہ السلام کو پوجتے ہیں، عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پوجتے ہیں، اور بنی ملیک یہ فرشتوں کو پوجتے ہیں، مطلب یہ پھر تو یہ بھی جہنم میں جائیں گے۔ اس پر اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی اور بیان فرما دیا کہ حضرت عزیر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور فرشتے وہ ہیں جن کے لیے بھلائی کا وعدہ ہو چکا ہے اور وہ جہنم سے دور رکھے گئے ہیں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ در حقیقت یہودی اور عیسائی وغیرہ شیطان کی عبادت کرتے ہیں۔ ان جوابوں کے بعد اسے دم مارنے کی مجال نہ دی اور وہ بھی خاموش رہ گیا۔ در حقیقت ابن زبعری کا اعتراض انتہائی عناد کی وجہ سے تھا، کیونکہ جس آیت پر اس نے اعتراض کیا اس میں ما تعبدون کا لفظ ہے، اور ما عربی زبان میں ان کے لیے بولا جاتا ہے جو ذوی العقول نہ ہوں۔ یہ جاننے کے باوجود اس نے اندھا بن کر اعتراض کیا۔
یہ اعتراض تو اہل زبان کی نگاہوں میں کھلا ہوا باطل تھا، مگر مزید بیان کے لیے اس آیت میں وضاحت فرما دی گئی کہ حضرت عزیر اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور فرشتے جہنم سے دور رکھے گئے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت میں وہ تمام مومنین داخل ہیں جن کے لیے اللہ کی طرف سے بھلائی اور سعادت کا وعدہ پہلے سے ہو چکا ہے، یہ سب جہنم سے دور رکھے جائیں گے۔ تفسیر مدارک میں ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم نے یہ آیت ان الذین سبقت لہم من الحسنى پڑھ کر فرمایا میں انہی میں سے ہوں، اور حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، طلحہ، زبیر، سعد اور عبد الرحمن بن عوف بھی انہی میں سے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ عزیز جبار واحد قہار جل وعلا نے صحابہ کرام کو دو قسم کیا، ایک وہ کہ قبل فتح مکہ جنہوں نے راہ خدا میں خرچ اور قتال کیا، دوسرے وہ جنہوں نے بعد فتح۔ پھر فرما دیا کہ دونوں فریق سے اللہ نے بھلائی کا وعدہ فرمایا، اور ساتھ ہی فرما دیا کہ اللہ کو تمہارے کاموں کی خوب خبر ہے کہ تم کیا کیا کرنے والے ہو، اس نے تم سب سے حسنہ کا وعدہ فرمایا۔ یہاں قرآن عظیم نے ان بے باکوں، ان دریدہ دہنوں، بے ادب ناپاکوں کے منہ میں پتھر دے دیا جو صحابہ کے افعال سے ان پر تان چاہتے تھے، اور بشرط صحت اللہ کو معلوم تھے، پھر بھی ان سب سے حسنہ کا وعدہ فرمایا۔ تو اب جو معترض ہے وہ اللہ پر معترض ہے، جنت و مدارج عالیہ اس معترض کے ہاتھ میں نہیں ہے، اللہ کے ہاتھ میں، جنت دینا اللہ کے ہاتھ میں، معترض اپنا سر کھاتا رہے گا، اور اللہ نے جو حسنہ کا وعدہ ان سے فرمایا ضرور پورا فرمائے گا، اور معترض جہنم میں سزا پائے گا۔ آیہ کریمہ یہ ہے لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، اے محبوب کے صحابیوں تم میں برابر نہیں وہ جنہوں نے فتح سے پہلے خرچ اور قتال کیا، وہ رتبے میں بعد والوں سے بڑے ہیں، اور دونوں فریق سے اللہ نے حسنہ کا وعدہ کر لیا۔ اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم کرنے والے ہو، اس لیے کہتے ہیں ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ بعض لوگ کچھ صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں، ایسے لوگ ٹھیک نہیں، ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے۔ اللہ نے فرما دیا سارے صحابہ جنتی ہیں، تو پھر ہم کون ہوتے ہیں کسی صحابی کے بارے میں ایسی بات کرنے والے؟ بے شک جن کے لیے ہمارا وعدہ حسنہ کا ہو چکا وہ جہنم سے دور رکھے گئے، اس کی بھنک تک نہ سنیں گے اور ہمیشہ اپنی من مانتی مرادوں میں رہیں گے۔ وہ بڑی گھبراہٹ، قیامت کی ہلچل انہیں غم نہ دے گی، فرشتے ان کا استقبال کریں گے یہ کہتے ہوئے کہ یہ ہے تمہارا وہ دن جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا تھا۔ یہ ہے جمیع صحابہ کرام کے لیے قرآن کی شہادت۔ امیر المومنین مولا علی مشکل کشا قسم اول میں سے ہیں، جن کو فرمایا اولئک اعظم درجہ، ان کے مرتبے قسم دوم والوں سے بڑے ہیں، اور امیر معاویہ قسم دوم میں ہیں، اور حسنہ کا وعدہ اور یہ تمام بشارتیں سب کو شامل ہیں۔ علامہ احمد صاوی فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ انہیں جہنم کے عذاب اور اس کی اذیت و تکلیف سے دور رکھا جائے گا، کیونکہ جب مومنین جہنم کے اوپر سے گزریں گے تو جہنم کی آگ ٹھنڈی ہونے لگے گی، اور وہ کہے گی اے مومن جلدی سے گزر جا، کیونکہ تیرے نور نے میرے شعلے کو بجھا دیا ہے۔ لہذا ایمان والوں کا جہنم کے اوپر سے گزرنا اس آیت کے منافی نہیں ہے۔ لا يسمعون حسیسها وهم فيما اشتهت انفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الاكبر وتتلقاهم الملائکہ هذا يومكم الذي كنتم توعدون، وہ اس کی ہلکی سی آواز بھی نہ سنیں گے، اور وہ اپنی دل پسند نعمتوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ انہیں سب سے بڑی گھبراہٹ غمگین نہ کرے گی، اور فرشتے ان کا استقبال کریں گے کہ یہ تمہارا وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ بعض مفسرین کے نزدیک اس سے مراد یہ ہے کہ جب وہ جنت کی منازل میں آرام فرما ہوں گے تو وہ جہنم کی ہلکی سی آواز بھی نہ سنیں گے، اور اس کے جوش کی آواز بھی ان تک نہ پہنچے گی، اور وہ جنت میں اپنی دل پسند نعمتوں اور کرامتوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ سب سے بڑی گھبراہٹ سے مراد دوسری بار سور پھونکا جانا ہے۔ بعض مفسرین کے نزدیک اس سے وہ وقت مراد ہے جب موت کو ذبح کر دیا جائے گا اور یہ ندا دی جائے گی کہ اے جہنم والو تمہیں اب موت کے بغیر جہنم میں ہمیشہ رہنا ہے۔ مزید فرمایا کہ قبروں سے نکلتے وقت
مبارکباد دیتے اور یہ کہتے ہوئے فرشتے ان کا استقبال کریں گے کہ یہ تمہیں ثواب ملنے کا وہ دن ہے جس کا تو دنیا میں تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ احادیث میں چند ایسے لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے جو قیامت کے دن سب سے بڑی گھبراہٹ سے امن میں رہیں گے۔ ایک ہے شہید۔ حضرت مقدام بن معدی کرب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی بارگاہ میں شہید کے لیے 6 خصلتیں ہیں، خون کا پہلا قطرہ گرتے ہی اس کی بخشش ہو جاتی ہے، جنت میں اپنا ٹھکانہ دیکھ لیتا ہے، قبر کے عذاب سے محفوظ رہتا ہے، سب سے بڑی گھبراہٹ سے امن میں رہے گا، اس کے سر پر عزت اور وقار کا تاج رکھا جائے گا جس کا ایک یاقوت دنیا و مافیہ سے بہتر ہوگا، بڑی آنکھوں والی 72 حوریں اس کے نکاح میں دی جائیں گی اور اس کے 70 رشتہ داروں کے حق میں اس کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ دوسرا ہے رضائے الہی کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرنے والے۔ حضرت معاذ بن جبل سے روایت ہے، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کچھ لوگ ایسے ہیں جو نہ انبیاء ہیں نہ شہداء ہیں، ان کے لیے قیامت کے دن نور کے ممبر رکھے جائیں گے، ان کے چہرے بھی نورانی ہوں گے، قیامت کے دن سب سے بڑی گھبراہٹ سے محفوظ ہوں گے۔ ایک شخص نے عرض کیا، رسول اللہ وہ کون لوگ ہوں گے؟ ارشاد فرمایا، وہ مختلف قبیلوں سے تعلق رکھنے والے ایسے لوگ ہوں گے جو ایک دوسرے سے اللہ کی رضا کے لیے محبت کرنے والے ہوں گے۔ ہمارے یہاں لوگ آپس میں محبت کرتے بھی ہیں، اٹھتے بیٹھتے بھی ہیں، تو کوئی مقصد ہوتا ہے، کسی کاروباری معاملے کی وجہ سے، کوئی سیاست کی وجہ سے، کوئی مشترکہ مفاد ہوتا ہے، کوئی بیہائنڈ دا سین کوئی ایسا مفاد ہوتا ہے جس کے لیے وہ ساری بھاگ دوڑ کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو اکٹھا کر رہے ہوتے ہیں، آپس میں گروپنگ کر رہے ہوتے ہیں۔ اب اصل نیت تو اللہ جانتا ہے کہ اس کی کیا نیت ہے۔ جہاں اللہ کی رضا ہوگی، آپس میں اکٹھا کرنے کی، محبت کرنے کی، ایک دوسرے کو سلام دعا کرنے کی، کھلانے پلانے کی، اللہ کی رضا ہوگی، کوئی اور مقصد نہیں ہوگا۔ یہاں وہ لوگ شامل ہیں کہ اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرنے والے۔ اسی طرح جو امن میں رہنے والے ہیں ان میں سے ایک وہ ہے کہ جس امام سے مقتدی خوش ہوں، روزانہ اذان دینے والا، اللہ اور اپنے آقا کا حق ادا کرنے والا غلام، یہ بھی امن میں رہیں گے۔ حضرت عبداللہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 افراد ایسے ہیں جنہیں قیامت کے دن سب سے بڑی گھبراہٹ پریشان نہیں کرے گی، انہیں حساب کی سختی نہ پہنچے گی اور وہ مخلوق کا حساب ختم ہونے تک کستوری کے ٹیلوں پر ہوں گے۔ پہلا وہ شخص جس نے اللہ کی رضا کے لیے قرآن پڑھا اور اس کے ساتھ کسی قوم کی امامت کی اور وہ اس سے راضی ہو۔ دوسرا وہ شخص جو اللہ کی رضا چاہتے ہوئے لوگوں کو 5 وقت کی طرف آذان دے کر بلائے۔ اور تیسرا وہ غلام جو اللہ کا حق اور اپنے آقاؤں کا حق اچھے طریقے سے ادا کرتا ہے۔ یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب کما بدأنا اول خلق نعیدہ وعدا علینا انا کنا فاعلین۔ یاد کرو جس دن ہم آسمان کو لپیٹیں گے جیسے سجل فرشتہ نامہ اعمال کو لپیٹتا ہے، ہم اسے دوبارہ اسی طرح لوٹا دیں گے جس طرح ہم نے پہلے بنایا تھا۔ یہ ہمارے اوپر ایک وعدہ ہے، بے شک ہم ضرور یہ کرنے والے ہیں۔ اس آیت کا ایک معنی یہ ہے کہ جن لوگوں سے بھلائی کا وعدہ ہو چکا انہیں اس دن سب سے بڑی گھبراہٹ غمگین نہ کرے گی، جس دن ہم آسمان کو اس طرح لپیٹیں گے جیسے سجل فرشتہ بندے کی موت کے وقت اس کے نامہ اعمال کو لپیٹ دیتا ہے۔ ہمارے ساتھ 2 فرشتے ہیں جو ہمارے ہر عمل کو لکھ رہے ہیں، اور یہ جو فرشتہ ہے سجل فرشتہ جیسے ہی کوئی مرتا ہے اس کے نامہ اعمال کو کلوز کر دیتے ہیں۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ جن لوگوں سے بھلائی کا وعدہ ہو چکا فرشتے اس دن ان کا استقبال کریں گے، جس دن ہم آسمان کو اس طرح لپیٹیں گے جیسے سجل فرشتہ بندے کی موت کے وقت اس کے نامہ اعمال کو لپیٹتا ہے۔ تیسرا معنی یہ کہ یاد کرو جس دن ہم آسمان کو اس طرح لپیٹیں گے جیسے سجل فرشتہ بندے کی موت کے وقت اس کے نامہ اعمال کو لپیٹتا ہے۔ سجل کا مطلب کیا ہے؟ مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ تیسرے آسمان پر ایک فرشتہ موجود ہے، اس کا نام سجل ہے، جس تک بندوں کی موت کے بعد ان کے اعمال نامے پہنچائے جاتے ہیں کہ یہ بندہ فوت ہو چکا ہے، یہ اس کا حساب کتاب ہے، یہ سارا ریکارڈ اس تیسرے آسمان والے فرشتے سجل کے حوالے کر دیا جاتا ہے کہ یہ بندہ مر گیا، اس کا کھاتہ کلوز ہو گیا۔
اب وہ فرشتہ اعمال ناموں کو لپیٹ دیتا ہے۔ چنانچہ ابو حیان محمد اندلسی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس اور مفسرین کی ایک جماعت کا قول یہ ہے کہ سجل ایک فرشتہ ہے، جب اس تک بندوں کے نامہ اعمال پہنچائے جاتے ہیں تو وہ انہیں لپیٹ دیتا ہے۔ کما بدأنا اول خلق نعیدہ، ہم اسے دوبارہ اسی طرح لوٹا دیں گے جس طرح ہم نے پہلے بنایا تھا، یعنی ہم نے جیسے پہلے انسان کو عدم سے بنایا تھا ویسے ہی پھر معدوم کرنے کے بعد دوبارہ پیدا کر دیں گے۔ یا اس کے یہ معنی ہے کہ جیسا اسے ماں کے پیٹ سے برہنہ اور غیر خطرہ شدہ پیدا کیا تھا ایسا ہی مرنے کے بعد اٹھائیں گے، یعنی ایک بار جب ہم قبر میں جائیں گے تو ہمارا سب کچھ ختم ہو جائے گا، ہڈیاں چمڑا سب کچھ ختم ہو جائے گا، ہڈیاں بکھر جائیں گی، اس کے بعد دوبارہ اسی طرح ہی پیدا کیا جائے گا جیسے ہم تھے۔ اس آیت کی دوسری تفسیر سے معلوم ہوا کہ قیامت کے دن لوگوں کا حشر ایسا ہوگا کہ بدن ننگے ہوں گے، ختنہ بھی نہیں ہوا ہوگا۔ اور ایک اور روایت میں حضور نے فرمایا کہ اے لوگوں تم اللہ کی بارگاہ میں ننگے پاؤں ننگے بدن اور بے ختنہ کیے جمع کیے جاؤ گے۔ البتہ یہاں یہ یاد رہے کہ انبیاء کرام، صحابہ کرام، اولیاء کرام قیامت کے دن اس حال سے محفوظ ہوں گے، ان کا حشر لباس میں کیا جائے گا، جیسا کہ مفتی احمد یار خان نعیمی اس حدیث کے تحت فرماتے ہیں۔ اس فرمان عالی میں انکم فرما کر بتایا گیا کہ تم عوام لوگ اس حالت میں اٹھو گے، ننگے بدن ننگے پاؤں بے ختنہ، مگر انبیاء کرام اپنے کفنوں میں اٹھیں گے، حتیٰ کہ بعض اولیاء بھی کفن پہنے اٹھیں گے تاکہ ان کا ستر کسی اور پر ظاہر نہ ہو۔ جامع صغیر کی روایت میں ہے کہ حضور نے فرمایا کہ میں قبر انور سے اٹھوں گا اور فوراً مجھے جنتی جوڑا پہنا دیا جائے گا۔ لہٰذا یہاں اس فرمان عالی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ تمام انبیاء اور بعض اولیاء مستثنیٰ ہیں۔ اور فقیہ اعظم مفتی ابو الخیر نور اللہ نعیمی رحمۃ اللہ علیہ یہ حدیث پاک ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ خطاب امت کو ہے، جس کا ظاہر یہ ہے کہ حضرات انبیاء کرام سب مستثنیٰ ہیں اور وہ سب بفضل تعالیٰ لباس میں ہوں گے۔ ہاں تشریفی خلعتیں بھی علی حسب المدارج ان حضرات کے لیے وارد ہیں۔ بہرحال اس حدیث سے ثابت ہو رہا ہے کہ امتی ننگے ہوں گے۔ دوسرے مقام پر فرمایا کہ آیات متکاثرہ اور احادیث متواترہ سے واضح ہوتا ہے کہ حضرات صحابہ کرام اور اولیاء اعظام کا حشر بھی لباس میں ہوگا، کہ یہ سب حضرات منعم علیہم ہیں اور ان کے لیے حضرت انبیاء کرام کی معیت اور رفاقت خاصہ بحکم قرآن کریم ثابت ہے، صراحتاً ثابت ہے۔ اس انعام و معیت اور رفاقت سے ہی واضح ہو رہا ہے کہ وہ بھی انبیاء کرام کی معیت میں لباس میں ہوں گے، بالخصوص جب کہ یہ حضرات ہیں ہی صدیقین یا شہداء یا صالحین۔ وعدن علینا، یہ ہمارے اوپر ایک وعدہ ہے، یعنی تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کرنے کی طرح دوبارہ پیدا کرنا، یہ ہمارے اوپر ایک وعدہ ہے اور اس وعدے کو ہم ضرور پورا کریں گے، یعنی ہر حال میں ہم نے دوبارہ اٹھنا ہی اٹھنا ہے۔ ایک بار قبر میں سب کچھ ختم ہونے کے بعد، ہڈیاں بکھرنے کے بعد، ہڈیاں بھی ختم ہونے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہی اٹھنا ہے اور اسی پہلی حالت میں اٹھنا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی